خواجہ آصف نے اسپیکر چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی قرار دے دیا۔ وزیر دفاع کی تنخواہوں میں اضافے کی شدید مخالفت، کہا اسپیکر چیئرمین کی تنخواہ برات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت و آبرو ان کی مرہون میں نہ۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 2016 کے بعد اضافہ کیا گیا۔ بتدریج اضافہ ہوتا رہتا تو اچانک بڑا اضافہ محسوس نہ ہوتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی وضاحت، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا وفاقی حکومت جو سہولت بھی دے رہی ہے قرض لے کر دے رہی ہے۔ تنخواہ داروں کو جس حد تک ممکن تھا ریلیف دیا۔ پینشن اور تنخواہوں کو مہنگائی کی شرح سے منسلک کرنا ہے۔ 30 سال میں پہلی بار 4000 ٹیرف لائنز میں کسٹم ڈیوٹی ختم کی گئی۔ ٹیرف اصلاحات سے برآمدات بڑھیں گی۔ فرٹیلائزر اور زرعی ادویات پر ٹیکس لگانا تھا جو نہیں لگایا۔ چھوٹے کسانوں کو آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں گے۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس سے قبل صحافیوں کا واک آؤٹ۔ گزشتہ روز ایف بی آر کی جانب سے فائنانس بل پر بریفنگ نہ دینے پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم شراکت دار ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلق ہے تو پاکستان سے بھی رکھنا ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کہا پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کے درجنوں دہشت گرد ہلاک، گرفتار ہوئے 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی شامل ہیں۔ پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ سے امریکہ کو کئی اہم کامیابیاں دلائیں۔ گرفتاری کے فوراً بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ذاتی طور پر رابطہ کر کے اطلاع دی۔ اس میں ای بے گیٹ بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ جعفر کی گرفتاری اور اس کی حوالگی شامل ہے۔ اس وقت یہ دہشت گرد گروہ پاک افغان سرحدی پٹی میں سرگرم ہے۔ پاکستان فعال انسداد دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ داعش خراسان کمزور ہو چکی، اس کی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے۔ پاکستان کی شراکت داری انسداد دہشت گردی کے عالمی تناظر میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ ضرور یہ کوشش کریں گے کہ پاک بھارت مذاکرات ہوں۔ بھارت ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا پانی روکنا اعلان جنگ ہے۔ بھارت قانونی طور پر سندھ طاس معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو کی لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان کا وفد امن کا پیغام لے کر دنیا میں نکلا۔ پاکستان سمجھتا ہے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا بھارت کی کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دینے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش نے ثابت کیا کہ کشمیر بین الاقوامی مسئلہ بن چکا۔ یہ سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی ہے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد برسلز پہنچ گیا۔ یورپی یونین کو امن کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو کی برطانیہ میں کشمیری رہنماؤں سے اہم ملاقات، کہا کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا نامکمل باب ہے۔ کشمیری عوام کا حق خود ارادیت سلب نہیں کیا جا سکتا۔ نئے بجٹ کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخی بلندی دوران کاروبار 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,24,000 کی سطح عبور کی۔ کاروبار 1,24,352 پوائنٹس پر بند۔ مئی کے ترسیلات ضرب گزشتہ مئی کے مقابلے 13.7% اضافہ۔ اس سال مئی میں 3.7 ارب ڈالر موصول ہوئے۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 34.9 ارب ڈالر تیزر موصول ہو چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے، ٹیکس میں کمی سے ملازمت پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ سب نے مل کر عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ معاشی سطح پر مثالی ٹرن اوور تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ حکومتی اتحادیوں کے بجٹ پر تحفظات۔ پیپلز پارٹی نے سولر پینل پر 18% ٹیکس مسترد کر دیا۔ مرکزی ترجمان شازیہ مری نے کہا مہنگی بجلی سے نجات کا واحد حل سولر پینل تھا جس کو عوام سے دور کر دیا گیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی موجودہ مہنگائی میں ناکافی ہے۔
حیدرآباد کراچی موٹر وے 400 ارب کے منصوبے کے لیے صرف 15 ارب رکھ کر مذاق کیا گیا۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافی ٹیکس سے بھی مہنگائی بڑھے گی۔ پیپلز پارٹی کے موقف کو مناسب نہیں سمجھتا یا پھر پیپلز پارٹی کو سٹینڈ لینا ہوگا۔ محمد زبیر کی ARY نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی K4 منصوبے کے لیے بجٹ نہ رکھوا سکی تو کیا فائدہ؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیلے۔ وزراء کی تنخواہیں بڑھا کر حکومت کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے غریب مزید پس رہا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا روزگار کی عدم فراہمی، اوور ٹیکسیشن کے باعث لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اچھے ٹیلنٹ کو دنیا کے کئی ملکوں میں بلایا جاتا ہے۔ وفاقی بجٹ پر PTI کی شدید تنقید۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا تاریخ میں ایسا بھونڈا بجٹ پیش نہیں ہوا، حکومت نے بیڑا غرق کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں 500 اسکیمیں لے کر آ رہے ہیں۔ KP بجٹ کا حجم 2000 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا بجٹ میں کسانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ PTI کسانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ گندم میں 13، کپاس کی پیداوار میں 31% کمی ہوئی، آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی۔ زراعت کے ہر شعبے کو ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شامل۔ دورہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم کی UAE صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سمیت دیگر اماراتی حکام سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ امریکہ اور چین کے درمیان ڈیل ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان۔ امریکی صدر نے لکھا امریکہ چین سے نایاب دھاتیں معدنیات درآمد کرے گا۔ چینی صدر اور میری حتمی منظوری کے بعد معاہدہ نافذ ہوگا۔ امریکی کالج اور یونیورسٹیوں میں چینی طلباء کو تعلیم دیں گے۔ چین کو 10% اور امریکہ کو 55% ٹیرف ملے گا۔ چین نے نایاب معدنیات کی برآمدی پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ چین سے تعلقات اور رابطے بہترین ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران سے جوہری معاہدہ ممکن نظر نہیں آتا، معاہدے کے بجائے جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ معاہدہ ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ امریکہ سے تجارتی ٹیرف پر مذاکرات کے لیے پاکستان کا وفد رواں ہفتے امریکہ جائے گا۔ وفد کی قیادت سیکریٹری تجارت جواد پال کریں گے۔ وفد IT، توانائی اور دیگر امور پر مذاکرات کرے گا۔ وفد میں FBR، وزارت توانائی، IT اور متعلقہ شعبوں کے حکام شریک ہوں گے۔ کینیڈا میں نریندر مودی کی G7 سمٹ آمد پر سکھوں کا تاریخی احتجاج کا منصوبہ۔ مودی کی کینیڈا ایئرپورٹ آمد سے لے کر ہر جگہ سکھ مظاہرین پیچھا کریں گے۔ واشنگٹن میں سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا دنیا کو مودی کا اصل چہرہ دکھائیں گے۔ پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد مودی دنیا کی حمایت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ جس دن مودی وزیر اعظم نہ رہا اس دن امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت یورپ بھی اس پر پابندی لگا دے گا۔ سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پریڈ دیکھنے کی دعوت، مودی کے منہ پر تماچا ہے۔ پنجاب حکومت کا صفائی میں پختونخوا اور سندھ کو چیلنج۔ وزیر بلدیات نے کہا کراچی اور پشاور کا ہماری کسی تحصیل سے مقابلہ کریں، آپ سے کام نہیں ہوتا تو ہمیں بلا لیں۔ سندھ والے تو ویسے بھی مریم نواز کو اپنا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ صفائی کا جیسا کام پنجاب میں ہوا ملکی تاریخ میں نہیں ہوا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے رد عمل دیا، پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ ہے، پنجاب حکومت کا نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہوا دینا افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، بلدیاتی اداروں کی بات کی تو کیا غلط کہا؟ بڑا صوبہ بلدیاتی اداروں کی بجائے کمشنری نظام سے معاملات چلائے تو جمہوریت کے منافی ہے۔ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کا شکریہ۔ فیصل آباد میں صفائی کے عملے کے اعزاز میں تقریب۔ جوہر کالونی والوں نے صفائی عملے کے لیے کیک کاٹا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ شہری کہتے ہیں بقرعید پر صفائی کے عملے نے 24 گھنٹے کام کیا، ان کی محنت کے باعث گلیاں صاف ستھری ہیں۔
وزیر اعلیٰ عملے کے لیے بونس کا اعلان کریں۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا نواز شریف کے لیے پھولوں کا تحفہ۔ بلاول بھٹو نے برطانیہ سے یورپ روانگی سے قبل نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ پھول بھیجے۔ پھول پاکستان ہائی کمیشن کے عملے نے ایون فیلڈ ہاؤس پہنچائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں بہت ہو گیا، سیاسی اختلافات کو نفرتوں اور دشمنی میں نہ بدلیں۔ خدا کے لیے جن کا کیس بنتا ہے انہیں انصاف دیں۔ بڑے لوگوں کو کہتا ہوں دل بڑا کریں اور آگے بڑھیں۔ بانی کے پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا مسترد۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ملزم کے 2 بار انکار کے بعد تیسرا موقع دینا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے۔ تفتیشی افسر کو ہر قانونی طریقے سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کی رخصت کے باعث ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ علیمہ خانم کہتی ہیں 2 سال سے تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں، اب کیس کی سماعت 26 جون کو ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا تمام ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ عوام کی آسانی کے لیے ادارے ایک دوسرے کی استعداد کار سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انفارمیشن اور ڈیٹا کا بر وقت تبادلہ انتہائی اہم ہے۔ سفارت خانوں میں تعینات افسران وزارت کے دیگر اداروں کی بھی معاونت کر سکتے ہیں۔ کراچی کے کئی علاقے پانی سے محروم، سخت گرمی میں پانی کی عدم فراہمی سے شہری پریشان۔ عزیز آباد بلاک 2 میں پانی کی قلت، علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ بتایا پچھلے 4 مہینے سے پانی بند ہے، ہمیں ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ کراچی میں سیف سٹی کیمروں سے کارروائیوں کا آغاز۔ آرام باغ کے قریب جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی پکڑ لی گئی، ڈرائیور گرفتار۔ آرام باغ تھانے میں مقدمہ درج۔ ڈی جی سیف سٹی کا کہنا ہے کراچی میں سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے یہ پہلی کارروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ سندھ نے ایکشن کے احکامات دیے۔ پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی کو مل کر کام کرے گی۔ کیمروں سے مجرمانہ سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ اورنگی ٹاؤن کراچی میں پولیس اہلکار کی غنڈہ گردی، دن دہاڑے نوجوان کو مار ڈالا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ شریف آباد تھانے کا اہلکار اشتیاق اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر توحید کالونی آیا، فہیم نامی نوجوان پر تشدد کیا، پھر گولی مار دی۔ فہیم اسپتال پہنچنے سے پہلے چل بسا، اس کا دوست انس زخمی ہوا۔ واقعے کا مقدمہ درج، لیکن اب تک کوئی گرفتاری نہ ہو سکی۔ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی، پہلی حج پرواز رات گئے 307 حاجیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے حجاج کرام کا استقبال کیا۔ کراچی میں نجی ایئر لائن سے 148 حجاج کرام واپس آ گئے۔ حجاج کرام کا استقبال صوبائی وزیر اوقاف سمیت ڈائریکٹر حج اور دیگر حکام نے کیا۔ حج آپریشن 10 جولائی تک مکمل ہوگا۔ 1102 پاکستانیوں نے 30 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا حج پیکج حاصل کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے نجی اسکیم کے تحت حاجیوں پر 3 ارب 30 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوئے۔ ان پاکستانیوں نے 30 لاکھ روپے فی کس سے زیادہ کا حج پیکج اضافی سہولتوں کے لیے کیا۔ حج پالیسی کمیٹی نے خصوصی پیکجز کی منظوری دی تھی۔ نجی اسکیم کے حج پیکج کی قیمت 10,75,000 سے 21,50,000 روپے تھی۔ مہنگے حج پیکج بیچنے اور خریدنے والوں کے کوائف ایف بی آر کو فراہم کر دیا گیا۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ میں امدادی مراکز کو نشانے پر رکھ لیا۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ، 36 افراد شہید ہو گئے، 200 سے زائد زخمی۔ رفح میں پھر امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 9 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 10 فلسطینی جان سے گئے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 6 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندی لگا دی۔
تنظیموں پر حماس کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں بالرز کا راج، پہلے روز 14 وکٹیں گر گئیں۔ آسٹریلیا پہلی اننگز میں 212 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی، ویبسٹر 72 اور اسٹیو سمتھ 66 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ رباڈا نے 5 شکار کیے، جواب میں جنوبی افریقہ مشکلات کا شکار، 4 وکٹیں گنوا کر 43 رنز بنا لیے۔ کینگروز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 169 رنز درکار۔